شیخ مجیب اور یحییٰ خان سے متعلق ویڈیو بیان سے بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی پی ٹی آئی رہنماؤں کی کوششیں ایک طرف، بیان کو پن کر کے نمایاں کرنے کی کوششیں دوسری طرف۔ ہر رہنما کا بدستور اصرار کہ شیخ مجیب اور یحییٰ خان کی ویڈیو سے بانی پی ٹی آئی کا تعلق نہیں۔ یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی تو پتہ ہی نہیں کہ بیرون ملک سے اکاؤنٹ چلانے والوں نے بانی پی ٹی آئی کا کیا بیان جاری کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو لا تعلق قرار دینے کی کوششوں کے باوجود خود تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر شیخ مجیب اور یحییٰ خان کی ویڈیو کو ٹیگ کر کے پن کر دیا۔ یہ صرف ویڈیو بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ پر موجود بلکہ اب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر نمایاں ہو گئی۔ اکاؤنٹ پر سب سے اوپر، سب سے پہلے، سب سے واضح یہی ٹویٹ اور ویڈیو موجود، باقی ٹویٹس بعد میں نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ کو 9 مہینے مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے، اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے۔ کوئی حد ہے یار۔ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو، آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے، وہ عمران خان نے کہا پڑھ لو۔ کیا اس نے غداری کی؟ رہنما پی ٹی آئی عارف علوی کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا کہہ کر بانی پی ٹی آئی نے کیا غلط کیا؟ جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھتا ہے اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ کراچی میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے قانون کے تحت پی ٹی آئی والوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ وہ صدر تھے تب ان پر بندوقیں سپلائی کرنے کا الزام لگایا گیا۔ مسائل کا حل اسٹیک ہولڈرز کے مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں۔ 2 میں سے ایک اسٹیک ہولڈر پی ٹی آئی ہے، فارم 47 والے اسٹیک ہولڈر نہیں۔ عارف علوی نے کہا کہ جب تک بات نہیں کرو گے تب بات نہیں بنے گی۔ بات کریں، سیاسی بات کریں، سیاسی مقدمہ سامنے رکھیں، مگر جب مقصد آپ کا سیاست نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ تو کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب ایک پارٹی کہے کہ میں نے سیاست کرنی ہی نہیں اور آپ پوچھے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو خاموش ہو جائیں اور گھورنا شروع کر دیں، تو پھر آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ بغاوت کو چھوڑیں مگر تھوڑا تناؤ میں تو کمی کریں۔ کوئی زبان، کوئی گفتار، کوئی ٹویٹ کم از کم ٹی وی پہ آ کے کہہ دیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تحریک انصاف سے بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ ہٹانے کا مطالبہ۔ مصدق ملک نے کہا کہ بغاوت کو چھوڑیں، تناؤ تو کم کریں، ٹویٹ تو ڈیلیٹ کریں، سیاسی بات کریں، لیکن اگر مقصدی سیاست نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ تحریک انصاف کا رویہ چوری اور سینہ زوری کا ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ ایک ملزم کو تو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا بانی پی ٹی آئی ہمت پکڑیں اور کہیں کہ ان کا مقصد وہی تھا جو انہوں نے ٹویٹ میں کہا۔ نیب ترامیم کیس میں خیبر پختونخوا حکومت فریقی نہیں، عوام کی کیس میں کوئی دلچسپی نہیں، مقدمے میں لائیو اسٹریمنگ کی درخواست ناقابل سماعت اور میرٹ پر نہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کیس کی 53 سماعتوں میں بانی پی ٹی آئی ایک مرتبہ بھی سپریم کورٹ پیش نہیں ہوئے۔ براہ راست نشریات کی خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست میں کوئی قانونی نقطہ بیان نہیں کیا گیا۔ سیاسی جماعت کا سربراہ کہہ کر سنا جائے تو امکان ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان وجوہات پر عدالت لائیو اسٹریمنگ کی درخواست مسترد کرتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ ملک میں انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ عدم برداشت کا کلچر بہت تکلیف دہ ہے، معاشرے اور سماج میں رویوں کی تبدیلی ضروری ہے۔ لاہور میں سیمینار سے خطاب میں کہا کہ اقلیتوں سے متعلق قائد اعظم کا ویژن برداشت کرنے والا معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ پاکستان مذہبی رواداری کے حوالے سے ایسا ملک نہیں تھا جہاں افغان جنگ کے بعد آپ نے دیکھا میڈیا اسے گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو ترقی کرنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ آئین میں اقلیتوں کے حقوق ہم سے زیادہ ہی ہیں، کم نہیں۔ آئین میں اقلیتوں کو اضافی تحفظ دیا گیا ہے۔ دنیا کا واحد پرچم پاکستان کا ہے جس میں اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ ثانیہ جڑاوالا کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جڑاوالا گئے۔ جڑاوالا کی اقلیتی برادری سے اظہار یکجہتی کیا۔
हमें अपनी सोसाइटी में रवादारी को बढ़ाना होगा, बकाए बाहमी को फ़रोग देना होगा। मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। अहमद फरहाद के वकील ने दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया था कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात में अहमद फरहाद की हालत ठीक नहीं थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म पर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज़ दायर करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल फैसल अतमाखेल ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ की कोई हिदायत नहीं दी। उन्हें बतौर एडवोकेट जनरल तमाम जजेस पर एतमाद है। AG ऑफिस से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखे जाने की खबर मनगढ़ंत है। इससे पहले ये खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की शमूलियत पर एतराज़ दायर करने का फैसला किया है। ज़राए का यह भी दावा था कि बेंच पर एतराज़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया गया है। पुलिस के उमूर में सियासी मुदाखलत ख़त्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने साफ बता दिया। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। सूबे भर में क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाना होगा। पंजाब में किसी जगह पर भी नोगो एरिया बर्दाश्त नहीं। जराइम ज़्यादा हो तो अवाम हुकूमत के रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट को भूल जाते हैं। गाड़ियाँ, आलात, असलहा, ट्रेनिंग और पुलिस की हर डिमांड पूरी कर रहे हैं ताकि कारकर्दगी में कमी ना आए। मरीम नवाज ने कहा कि वो पुलिस फोर्स के पीछे खड़ी हैं। यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस से इजहार यकजहती किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के DG नेशनल सिक्योरिटी से मुलाकातें की। इंसदादी दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में मुआवनत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि साइबर क्राइम्स के चैलेंज से नबरदाज़मा होने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। इंसदाद मनशियात में दोनों मुल्कों को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करेंगे। इस्लामाबाद में लापता वियतनाम के सफ़ीर की अहलिया को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक सफ़ीर की अहलिया F9 पार्क में बैठी थी। उन्हें शौहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद से राबता करके वियतनाम के सफ़ीर की अहलिया को तलाश करने की हिदायत की थी और उन्हें कहा था कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सफ़ीर की अहलिया की जल्द तलाश यकीनी बनाए। LPG 3 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो सस्ती। 1 किलो LPG 234 रुपये 59 पैसे की हो गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,768 रुपये मुकर्रर की गई है। बिजली 3 रुपये 76 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली सबाई एडजस्टमेंट की मद में महंगी की। जून में 1 रुपये 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक़ वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद होगा। फैसले से सारिफीन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीरी फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नक़ाइस से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्ज़िमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इत्तला देने का है। शिकायत के बाद ANF का किरदार ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ANF फैसले से मुतासरा फरीक नहीं होगा। दुनिया भर में रियासत और हुकूमत को इंसदाद स्मगलिंग कानून में अपील का हक दिया गया है। मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायज़ा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके।
وفاقی حکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کھیل رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار کیوں ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری کابینہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری حکم میں کہا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے۔ مختلف حکومتی وزارتوں اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی مدت میں ہر 6 ماہ بعد توسیع قانون کے خلاف ہے۔ وفاقی حکومت اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے نفاذ میں تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی سے متعلق نوٹیفیکیشن کا قانونی جواز فراہم نہ کیا تو حکم امتناع جاری کیا جائے گا۔ مزید سماعت 8 جولائی کو ملتوی۔ گرمی کے باعث مختلف مقامات پر جنگلات میں آگ نکیال۔ آزاد کشمیر میں جنگلات میں رات سے لگی آگ پر اب تک قابو نہ پایا جا سکا۔ سینکڑوں پرانے اور نئے درخت جل گئے۔ جنگلی حیات کو نقصان کا خدشہ۔ لوور دیر کے جنگل میں لگی آگ پر 5 روز بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ آگ لگنے سے 80 ایکڑ تک جنگل جل چکا۔ اسلام آباد میں ماگلا کی پہاڑیوں پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ فیصل مسجد کے عقب میں گاندیاں گاؤں اور نیول ہیڈ کوارٹرز کے قریب کینجل گاؤں کی پہاڑیوں پر لگی تھی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں ہیٹ ویو، گرمی کی شدت برقرار۔ دادو، لاڑکانہ، سبی اور تربت میں پارہ 49 ڈگری رہا۔ سکھر اور بہاولپور میں درجہ حرارت 47، نواب شاہ سرگودا، سائیوال، جیلم، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں 46، حیدرآباد اور فیصل آباد میں 45، گوادر اور بنوں میں 44، بٹھی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 37 ڈگری کی گرمی 44، لاہور میں 41 ڈگری کی گرمی 44، پشاور اور اسلام آباد میں 38 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس کی گئی۔ ہیٹ ویو کے ساتھ ملک بھر میں اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ لاہور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی شہری بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بے حال۔ کوہاج کے علاقے جنگل خیل میں 2 روز سے بجلی معطل، عوام سراپا احتجاج، ٹائر جلا کر پشاور روڈ بند کر دی۔ کراچی میں بجلی اور پانی کے ستائے مظاہرین نے قیوم آباد سے کرنگی جانے والی روڈ بند کر دی۔ ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، میگا ایونٹ شروع ہونے میں کچھ گھنٹے باقی۔ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ICC T20 ورلڈ کپ میں 20 ٹیمز ایکشن میں ہوں گی۔ 9 وینیوز پر 55 میچز کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کا افتتاحی میچ آج درمیانی شب امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 9 جون کو ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیم ڈیلس پہنچ گئی۔ قومی ٹیم پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ اور پپوا نیو گنی کی ٹیمز بھی گیانا پہنچ گئی۔ ٹیمز کا روایتی ثقافتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ ویسٹ انڈیز اور پپوا نیو گنی کا میچ 2 جون کو شیڈیول ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا قومی کرکٹ ٹیم کا ہر وقت ساتھ دینے والے پاکستانی شائقین کے جذبے کو خراج تحسین ترانہ سادی واری آوے جاری کر دیا۔ نامور گلوکاروں علی عظمت، عارف لوہار اور نہال نسیم نے آواز کا جادو جگایا۔ پاکستانی شائقین T20 ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ٹرافی کے ساتھ فتح کا جشن منا سکیں۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا۔ پاکستان میں کرکٹ سے بے انتہا محبت اور جنون دیکھا ہے۔ پاکستان اور امریکہ دونوں ہی کھیلوں کے لیے محبت رکھنے والے ملک ہیں۔ امید ہے میچ دلچسپ ہوں گے۔ حال ہی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ملاقات میں بولنگ اور بیٹنگ کی کچھ ٹپس سیکھی ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رچرڈ تھامسن سے ملاقات۔ آئندہ برس پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے انتظامات اور اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا بتایا۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ ٹیمز کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ زبردستی بٹھائی گئی جعلی حکومت کوئی بھی دعویٰ کر لے ملک نہیں چل رہا۔ فارم 47 والے حکمرانوں کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ کام نہیں چل رہا، بات نہیں بن رہی۔ 25 ارب ڈالر اور 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لانے کے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔
सब फॉर्म 45 की हुकूमत पर इत्तेफाक करें और अपनी अपनी आईनी पोजीशंस पर जाएं। रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गैर मुनासिब रवैये पर वफाकी सेक्रेटरी टेलीकॉम मोहम्मद आमिर मलिक कब्रा अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने 15 रोज़ कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। बाद में मुआफ़ी मांगने पर जमानत मंजूर कर ली गई। अदालती हुक्म के साथ ही सरकारी ऑफिसर को पुलिस ने बख्शी खाने से रिहा कर दिया। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 2 ज़ख्मी चल बसे। जाँ अफराद की तादाद 9 हो गई। ज़ेरे इलाज 14 ज़ख्मियों में आज की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में वाक़े के बाद आज भी फ़ज़ा सोगवार। इलाके में कारोबार और दुकानें बंद। मेयर हैदराबाद से इस्तीफ़ा देने के मुतालबे पर मबनी बैनर्स लगा दिए गए। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज़। 12वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट कबल सोशल मीडिया पर वायरल। इससे पहले 9वीं और 10वीं जमात के तमाम पर्चे भी वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए। महकमा तालीम सिंध ने सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच के फैसले के बरखिलाफ दूर दराज एरिया पॉलिसी के तहत असातिज़ा की भर्तियां शुरू कर दी। महकमा तालीम ने सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच के फैसले के तहत हार्ड एरिया पॉलिसी के तहत 40 से ज़ायद मार्क्स रखने वाले उम्मीदवारों को पीर को तलब कर लिया। सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच ने 2 जून 2023 को दिए गए हार्ड एरिया पॉलिसी के तहत भर्तियों के अमल को गैर कानूनी करार दिया था, जबकि महकमा तालीम ने 12 जनवरी 2023 के फैसले के तहत सर्कुलर जारी किया है। शिकारपुर में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। अब तक बलोचिस्तान में पोलियो के 3 और सिंध में 1 केस सामने आया है। पोलियो प्रोग्राम के सरबराह ने गुज़श्ता रोज़ नाक़िस कारकर्दगी पर इस्तीफ़ा दिया था। सिंध हुकूमत ने चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत अली जुनेजो को ओहदे से हटा दिया। महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। फरहत जुनेजो ने वजीर एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श महर को ख़त में लिखा कि उन्हें करप्शन में हिस्से के तौर पर लिफाफा दिया गया, जिसे वापस कर दिया गया था। प्राइवेट शख्स डायरेक्टर एंटी करप्शन की मिली भगत से करप्शन का सिस्टम चलाता है। महकमा एंटी करप्शन माहाना 6 से 7 करोड़ रुपए मुख्तलिफ महकमों से रिश्वत ले रहा है। डिप्टी डायरेक्टर से 15 लाख और सर्कल ऑफिसर से 10 लाख रुपए माहाना रिश्वत मुकर्रर कर रखी है। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट शख्स सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श का करीबी दोस्त है। तर्जुमान वजीर एंटी करप्शन ने फरहत जुनेजो के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा फरहत जुनेजो का तबादला किया तो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानियों की बचत और सरमायाकारी की सलाहियत में वाज़े इजाफा। सितंबर 2023 से अब तक 11% बढ़ी, 4% से 15% पर आ गई। बचत में नाकामी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 96% से 85% हो गई। एप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी के लिए भी पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा हुआ। शरह 2% से 7% पर आ गई। गैर यकीनी का इजहार करने वालों की शरह 5% कमी के बाद 93% रिकॉर्ड की गई। मुस्तकबिल में मुल्की और खुद की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर पाकिस्तानियों की मायूसी बरकरार। 51% ने अगले 6 माह में मुल्की मईशत, जबकि 48% ने खुद की माली सूरत हाल में कोई बेहतरी न आने का कहा। वालिदैन की अज़मत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि वालिदैन की मोहब्बत को साल के 365 दिन खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। रफ़ा के मशरक़ी और वसी इलाकों में इसराइली फ़ौज की बमबारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3 रोज़ में गाज़ा में इसराइली फ़ौज के हाथों मज़ीद 113 फ़लस्तीनी शहीद और 637 ज़ख्मी हुए। इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने 2 माह से ज़ायद अरसे से जानबूझकर शिमाली गाज़ा को बुनियादी खुराक की तरसील रोक रखी है। गाज़ा में इमदाद लोगों तक नहीं पहुँच रही, बच्चे भूख से मर रहे हैं।
امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل حماس جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش کر دیا۔ بائیڈن کا حماس سے منصوبہ قبول کرنے کا مطالبہ، کہا یہ منصوبہ تنازع کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مجوزہ منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک ابتدائی جنگ بندی کا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی، یرغمالیوں اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ فلسطینی شہری غزہ واپس جائیں گے اور غزہ میں روزانہ 600 ٹرک امداد لے کر آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں حماس اور اسرائیل جنگ کے مستقل خاتمے کی شرائط پر بات چیت کریں گے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ حماس نے تجاویز کو مثبت قرار دیا ہے۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات کا آخری اور 7واں مرحلہ مکمل۔ آخری مرحلے میں 8 ریاستوں کی 57 سیٹس پر ووٹ ڈالے گئے۔ غیر حتمی نتائج کچھ دیر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ حکمراں جماعت بی جے پی اتحاد کا اپوزیشن جماعت کانگریس کے اتحاد انڈیا سے سخت مقابلہ متوقع۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کا 295 نشستوں پر برتری کا دعویٰ۔ لوک سبھا کی 543 نشستوں میں سے 272 نشستیں حاصل کرنے والی جماعت حکومت سازی کی اہل ہوگی۔ حتمی نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ کنگز کپ کے فائنل میں الہلال کی النصر کو شکست۔ کرسٹیانو رونالڈو در برداشتہ ہو کر زاروں قطار رو پڑے۔ الہلال نے النصر کو پینلٹیز پر شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہارنا منائے واپس آ رہا ہے نیو اینڈ امپروو فارمولے کے ساتھ۔ کرکٹ پر ہوں گے بھرپور اور خطرناک تک، اور ایچ ایم ایچ کپ میں ٹکرائیں گے ہم سب۔ آپ کے سوالات بھی ہوں گے ہمارے ساتھ۔ تو 1 جون سے لے کر ورلڈ کپ کے فائنل تک روز رات 11:05 پر میں اور میرا پورا پینل ہوگا لائیو جیو نیوز۔ ہیلو تابش بھائی، ہارنا منع ہے میں جگہ ہے کیا؟ وہاں تو ہوگی۔ کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا میلہ سب سے بڑے چینل پر ماہرین کی سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ دیکھیے ہارنا منع ہے میں۔ اس بار تابش ہاشمی کو امام الحق، احمد شہزاد اور عمران نذیر کے ساتھ 1 جون سے پورے T20 ورلڈ کپ کے دوران رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ دل کا رشتہ ایپ کے نئے پیکج کا لانچ۔ اب صارفین پریمیم اور انٹرنیشنل رشتے بھی حاصل کر پائیں گے۔ اس آفر کے ذریعے وہ صارفین جو اپنا پروفائل اپ گریڈ کروائیں گے وہ پریمیم صارف بن جائیں گے۔ پریمیم صارف میرج بیورو کی مداخلت کے بغیر نیشنل اور انٹرنیشنل رشتے حاصل کریں گے۔ اور معروف شاعر اور نغمہ نگار ریاض الرحمان ساغر کے گیت یادگار، چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے۔